ایک اور بھائی نے پوچھا ہے کہ بینک سے میں نے سودی قرض لیا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ یہاں کویت میں بھی بینک سے قرض دیا جاتا ہے، تو دونوں میں کچھ فرق کیا ہو سکتا ہے، اس لیے میں کچھ جاننا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں، آپ کے سوال کا خلاصہ یہی تھا، لہذا ہم سودی قرض میں اور اسلامی بینک کے قرض میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو ہم واضح کر دے رہے ہیں۔ آپ نے کسی بینک سے قرض لیا، 5,000 لیا، تو آپ کو 7,000 دینا پڑ رہا ہے، چونکہ وہ بینک اسلامی نہیں ہے، اس لیے پیسے لیے اور آپ کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی کسی سے پیسہ لیتا ہے 10,000 اور دینا پڑ رہا ہے اس کو 11,000، تو 11,000 میں 1,000 جو اضافی رقم دیا ہے یہ سود ہے۔ لیکن اسلامی بینک جو ہوتا ہے نا، ایسے کاروبار نہیں کرتا۔ اسلامی بینک میں کاروبار کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اسلامی بینک میں قرض کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو جو ضرورت ہے، جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کام کے لیے پیسہ دینے کی بجائے وہ کام کر دیتا بینک۔ مثال کے طور پر آپ کو گاڑی خریدنی ہے، آپ کو گھر بنانا ہے، تو آپ اندازہ لگا کر کے آپ رقم پیش کریں کہ اتنی رقم میں ہمارا گھر بنے گا، اتنی رقم آپ کے لیے بینک مہیا کرے گا، یا خود بینک آپ کا گھر بنا دے گا، اور پھر بینک یہ شرط رکھے گا کہ یہ گھر آپ کا مثال کے طور پر 10,000 دینار میں بن رہا ہے، تو ہم آپ سے 11,000 دینار لیں گے۔ یہ سسٹم شرعی ناحیے سے صحیح ہے، کیونکہ اتفاق سے ہو رہا ہے اور انسٹالمنٹ پہ یہ کاروبار ہے، تو یہ صحیح ہے۔ لیکن پیسہ لے کر کے پیسہ دینا اور اس میں پروفٹ صحیح نہیں ہے، لیکن سامان کے ذریعہ اگر پروفٹ لیا جا رہا ہے تو صحیح ہے۔ موبائل آپ بیچ رہے ہیں، اگرچہ آپ نے خریدا ہے 10 دینار میں، لیکن بیچ رہے ہیں 12 دینار میں، 15 دینار میں، صحیح ہے۔ لیکن آپ کسی سے 12 دینار لیتے ہیں اور 14 دینار دیتے ہیں، 11 دینار دیتے ہیں، تو یہ کمی اور بیشی جو ہوگی جائز نہیں ہوگی، یہ سود ہو جائے گا۔